بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو شعبان کے حوالے سے ایک ایسی معلومات فراہم کریں گے جو شاید آپ کو اس سے پہلے معلوم نہ ہو۔ شعبان ایک ایسا واحد مہینہ ہے جس میں کسی کی بھی شہادت نہیں، اور محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کسی بھی ائمہ اکرام کی ولادت نہیں۔ آج میں آپ کو 2 شعبان منگل کے دن کا ایسا وظیفہ بتاؤں گا، آپ کو ایک ایسی صورت بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ پورا سال آپ کے گھر میں رزق ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آج ماہ شعبان المبارک کا دوسرا دن ہے اور یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اور جو اس دن میں اس عمل کو کرے گا اور اللہ سے دعائیں مانگے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا اور رب العزت آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت مہینہ ہے۔ آپ سب لوگ شعبان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجا کریں۔ جب انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرماتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، بس شرط یہ ہے کہ دعا سچے دل اور ایمانداری سے مانگی جائے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ اللہ پاک بہترین دعائیں قبول فرمانے والے ہیں، اور اپنی دعاؤں کو شروع کرنے سے پہلے آپ درود پاک لازمی پڑھیں، اور دعا کے آخر پہ بھی درود پاک لازمی پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کا پڑھا ہوا درود پاک لازمی قبول فرماتا ہوں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک درود پاک تو قبول فرما لے جو ہم نے اول اور آخر پڑھا ہو، لیکن درمیان والی دعا کو اللہ پاک قبول نہ فرمائے۔ اس لیے آپ درود پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اور انشاءاللہ سارا سال آپ کے گھر میں برکت ختم نہیں ہوگی اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ ہر طرح کی اچانک آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ اللہ کے حفظ و ایمان میں رہیں گے، ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر نقصان سے اور ہر پریشانی سے محفوظ رہیں گے، اور اس وظیفے کا ورد کرنے سے اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر دیں گے اور ہمیں ہر قسم کی بری آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ بہت افضل اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں، صدقہ دیں اور خیرات زیادہ کریں، اور اس کے علاوہ روزے رکھیں، عبادت کریں، نفل ادا کریں، پھر اللہ سے مانگیں۔ اللہ کریم پورا سال آپ کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے نوازے گا، آپ کی جائز حاجات اور تمناؤں کو پورا کرے گا اور آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو جو صورت بتاؤں گا، جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، جس بھی حاجت کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے بیمار کو شفا ملے گی۔ جو بھی لوگ تنگ دست اور پریشان ہوں گے، ان کی پریشانیاں اور تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ان پر نازل ہوگی۔ جو لوگ بد نظر، جادو ٹونا اور دشمنیوں میں مبتلا ہیں، یعنی کسی بھی قسم کی دشواری میں مبتلا ہوں گے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ اس وظیفہ کو آپ 2 شعبان المبارک شروع کریں، اور جب تک شعبان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر نہ ہو جائے آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں، اور اس سورہ مبارک کو کسی بھی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ پاک سے دعا کریں، اور یہ سورہ مبارک سورہ ناس ہے، اور اس سورہ مبارک کو جب آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں، پھر اپنی تقدیر اور نصیب کو بدلتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔